باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ وحدہ لا شریک سے تمام کائنات کے انسانوں اور جنات کے لیے اللہ سے سلامتی اور بقا کا سوال کرتا ہوں، ان کی خوشحالی آسودگی اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں تاکہ اللہ وحدہ لا شریک انہیں اپنی ہدایت سے نواز دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق اور اس کی مہربانی اور فضل سے مجھے اس قابل بنایا کہ میں قرآن کے سلسلے کو نہایت آسان، سلیس اور چھوٹے چھوٹے لفظوں میں آپ ہی کی زبان میں آپ کے سامنے ہر صورت کو پیش کروں تاکہ آپ کو قرآن کا فہم حاصل ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، آپ اس سے واقف ہو جائیں، عمل کرنے میں بھی آسان اور اس کو سمجھنے میں بھی آسان ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان سورۃ یونس ہے۔ سورۃ یونس، یونس علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کا جو نزول ہے وہ ہجرت کے آخری دور میں ہوا، جس وقت ہجرت ہو رہی تھی ان کے آخری ایام میں اس کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی 109 آیات ہیں۔ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ حروف مقطعات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ راز ہے جو اسرار الہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی اندازہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں یہ پوشیدہ بھی ہے اور خزانوں میں سے خزانہ بھی ہے۔ یہ کتاب یقین کی آیات ہیں۔ نادان لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کلام پیغمبر خدا علیہ السلام سنا رہے ہیں اور اس کے الفاظ جو ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں، یہ تو کھلم کھلا جادوگری ہے، شاعری ہے یا عالم بالا کی گفتگو ہے۔ ہم نے تم میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو، اور اس میں باعث تعجب کیا ہے؟ ہم نے تو کوئی نئی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ دیکھو تم جس راستے پہ ہو غلط ہے، تمہیں ایک سیدھا راستہ بتا رہے ہیں اور آسان راستہ بتا رہے ہیں۔ تمہارے پروردگار نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر برقرار ہو کر عالم کے کام کی تدبیر کی۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، بس اس کی پرستش کرو، تم سب کی بازگشت اس کی طرف ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو عادلانہ جزا دے گا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، وہ عادل ہے اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی سنت کو اپنائیں، اور جو کافر ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور قرار دیا اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی تعداد کا حساب جان سکو، رات کے اور دن کے آنے جانے میں اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ نے پیدا کیا پرہیزگار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہو۔ اب تو تم لوگوں نے میری طرف آنے کا سوچتے ہو، موت کی بات کرو تو ڈر جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، لیکن جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں اور نہروں سے فیض یاب ہوں گے۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، سلامتی ہو اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں سے جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے ان کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، عیش و عشرت بھی دیتے ہیں۔ بعضوں کا دیکھنے والا جو بڑا متقی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں مل رہا۔ نہیں، اب یہاں پہ تقویٰ، یہاں پہ ایمان جو ہے وہ سامنے کھل کر آتا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس پر سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھتے اور لیٹتے ہم کو پکارتا رہتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے
دیتے ہیں تو ایسے بھول جاتا ہے گویا اس نے کبھی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ ہو۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، ان کو اور ہرا بھرا کر دیتے ہیں دنیا میں۔ عیش کر لو، کب تک جیو گے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ ویسے بھی 70 سال کے بعد جتنی بھی دولت ہو وجود کام چھوڑ دیتا ہے، جتنی بھی طاقت ہو وجود کام چھوڑ دیتا ہے۔ 70 سال کے بعد ضعیفی آ جاتی ہے، لاچاری آ جاتی ہے، کبھی ٹانگیں دکھیں گی، کبھی گھٹنے دکھیں گے، کبھی کمر دکھے گی، کبھی ملٹی وٹامن لیں گے، کبھی کیا لیں گے، اب وہ طاقت بھی نہیں رہی۔ تو 70 سال کو اپنے ذہن میں رکھو کہ آپ کی عمر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 20 سال کے بعد، اور 70 سال تک آپ اس کو 50 سال کا دور ہے۔ تو دیکھ لو کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا پسند ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنا پسند ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلیاں نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر اس کا جواب نہ دیا، تو ہم نے ان پہلی امتوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر کے تمہیں روئے زمین پر ان کا جانشین بنا لیا تاکہ تمہارا عمل اب دیکھیں۔ تمہیں بتا بھی دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، انہوں نے کس کس معاملے میں کوتاہیاں برتی۔ اب ہم نے ان کا جانشین تمہیں بنایا کہ تم اپنی اصلاح کر لو، کم از کم ان سے سبق لے لو۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی، قیامت کی امید نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس قرآن کی آیات کو بدل دو، یعنی بتوں کی مذمت کی آیات اس میں سے نکال دو، ہاں مذمت نہ کرو کسی کی بھی، نکال دو، تو ان سے کہہ دو کہ مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے تبدیل کر دوں۔ یہ نبی سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس تو یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی سے بتوں کی مذمت چھوڑ اور آپ کو کہہ دوں کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے، یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، کھڑی کی بھی پوجا کرو، لیٹی کی بھی پوجا کرو، ان کو بھی وسیلہ بناؤ۔ میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جو بھی ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرو گے، لا کرو گے، لا کرو گے تو پھر آگے معاملہ چلے گا۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جس نے مجھ پہ وہی نازل کی ہے، جو اس نے حکم دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ لوگ اللہ کے بجائے اس کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی، اور ان بتوں کی جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ قبر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وہ ان شریکوں سے جو اللہ ہے وہ منزہ بھی ہے اور بلند و برتر بھی ہے، وہ تو محسوس بھی ہوتا ہے، دکھائی نہ بھی دے تو نظر آتا ہے، محسوس نہ ہو تو پھر بھی اندر گھسا ہوتا ہے۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے مختلف عقائد بنا لیے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ لوگ مصیبت کے بعد ہماری رحمت کا مزہ چکھ کر پھر چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں، پھر رحمت آتی ہے تو پھر ان کی چال بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سے کہو ہمارے فرشتے ان کی مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں چلاتا ہے۔ جب کشتیوں میں سفر کرتے وقت طوفان اور موجوں کے تھپیڑوں میں گر جاتے ہو تو اللہ سے ہی خالصتاً دعائیں مانگتے ہو، اور جب میں بچا لیتا ہوں تو حق سے منحرف ہو کر بغاوت کرنے لگتے ہو۔ دنیا کی اس زندگی کی مثال اس ہری بھری کھیتی کی ہے جس سے زمین کا مالک فائدہ اٹھانے کی سوچ رہا ہو کہ اچانک ہم اس فصل کو غارت کر کے رکھ دیں، پھر کچھ ہی وقت میں مالک کو وہاں کچھ نظر نہ آئے۔ ہم اس طرح تم پر اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس راستے کی طرف، اس دروازے کی طرف جس میں سلامتی ہے۔ اسلام سلامتی ہے، ایمان امن ہے۔ جب تمہارے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو امن قائم ہو جاتا ہے، تو پھر سلامتی ہوگی۔ جس علاقے میں امن ہوگا وہاں سلامتی ہوتی ہے، تو پھر اسلام پھیلتا ہے۔ اللہ جب بھی خطاب کرتے تو وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں سب سے پہلے ایمان تو لاؤ نا، ایمان لے آؤ گے تو امن قائم ہو جائے گا، تو پھر اسلام میں ادخلوا فی السلم، تو پھر جب داخل ہو جاؤ گے تو پھر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اب فیصلہ کرو، جیسا کرو گے ایسا ہی اجر پاؤ گے، اچھے کا جنت اور برے کا دوزخ کی تاریکیاں۔ جس روز ہم عدالت قائم کریں گے اس روز مشرکین سے کہیں گے لاؤ اپنے معبود، لاؤ اپنے درویش، لاؤ اپنے پیشوا، لاؤ اپنے امام، ان کو لاؤ۔ اس روز ان کے سارے جتنے معبود، امام، پیشوا، جتنے مشکل کشا کہیں گے کہ ہم تم
تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ تو یہ کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں تھے، تمہارا تو کبھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اب ایک شخص وہ کسی دوسرے شہر میں ہے، وہاں اس کی زیارت ہے یا مزار ہے یا کوئی وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، تو وہ یہاں پہ آپ کو کس طرح جانے گا؟ اس کے پاس اتنا بڑا اختیار تو نہیں کہ وہ کل کائنات کے چاروں اطراف میں ہر بندے کو جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وہ تو نہیں جانتا، اللہ نے تو پیدا کیا، اس نے تو پیدا نہیں کیا، تو خود پیدا ہوا تھا، وہ تو خود پیدا ہوا تھا، تو وہ کس طرح ہر آدمی کو جانے گا؟ اب آپ فلاں بابے کو، فلاں امام کو، فلاں عالم کو، فلاں مفتی کو، فلاں فقیر کو، فلاں کسی نیک آدمی کو جب کہتے ہیں کہ ہم اسی کے توسط سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہی ہماری مشکل کشائی بھی کرے گا، حاجت روائی بھی کرے گا، یہی ہمارا مولا ہوگا، تو وہ تو اس وقت انکار کر دے گا کہ میں تو اسے تو نہیں جانتا۔ چلے ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کے قریب جو ان کے خاص بندے تھے، 10 تھے، 20 تھے، 30 تھے، 40 تھے، 50 تھے، 100 تھے، چلو ان کو تو وہ جان لے گا کہ جی ہاں یہ ان کو تو میں جانتا ہوں، تو اللہ میں تیرا چونکہ بڑا مقرب ہوں تو ان کو تو میں جانتا ہوں، تو اگر انہوں نے مجھے پکارا ہے تو چلو کچھ ایک ناقص بات کر رہا ہوں، بات کا وزن نہیں ہے، بات میں معنی بھی نہیں ہے، بات میں کوئی حجت بھی نہیں ہے، ویسی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو صرف سمجھنے کے لیے، تو وہ تو سمجھ آ جائے گی کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب اتنے لاکھوں میں، کروڑوں میں جن سے وہ کبھی ملا ہی نہیں ہے، کبھی ایک دوسرے کی شکل سے واقف نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں ملایا، گلے ہی نہیں ملے، کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، کوئی توسط ہی نہیں ہے، تو پھر وہ قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ جی ہم فلاں مولا کے، ہم فلاں امام کے، ہم فلاں فقیر کے، ہم فلاں درویش کے، فلاں ولی کے ہم ماننے والے تھے، اور ہم نے ہمیشہ انہی کو اللہ تیرے پاس بھیجا ہے، ہم نے ہمیشہ انہی سے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور اللہ سے ہماری حاجتیں پوری کریں، ہم نے ضامن بنایا ان کو، جب بھی ہوا ہم نے اپنے بازوؤں پہ اسی کو ضامن بنایا، تجھے نکال ہی دیا، ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ تو ضامن ہو سکتا ہے، ہم نے کہا یہی ضامن ہے ہمارے، یہی ہمیں بچائیں گے بھی۔ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی اب یہی ہمارا ضامن ہے، یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، شادی کو کامیاب کرائے گا، میاں بیوی میں اتفاق بھی ہوگا اسی کے توسط سے، تو وہ تو اب اللہ خود فرما رہا ہے یہ سورۃ یونس میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری تو بات ہی نہیں ہے، میں تو ایک موٹے مغز میں یہ سمجھ رہا ہوں، میرا تو ایک موٹا مغز ہے، وہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، اور اس آیت کو میں اب کہاں سے بدلوں، کیسے بدلوں، آپ کے مطابق اس کو کہاں سے کہاں لے جاؤں، وہ تو آپ ہی بتا دیں، مجھے تو سمجھ نہیں، وہ تو اللہ تو یہ فرمایا کہ جب تم وہاں پہ آؤ گے، جس دن ہم عدالت قائم کریں گے، اس روز یہ لوگ یہ کہیں گے، اپنے اپنے معبود لیں گے جن کے پاس، یہ ساری معبود والی بات ہوئی نا، کیونکہ یہ جو خالی سجدہ کر لینا معبود نہیں ہوتا، رکوع کسی کے آگے کر لینا معبود کی بات نہیں ہے، کسی کو پکار لینا، ہولی سولی اس کے اوپر اعتبار کر لینا کہ یہی مجھے بچائے گا، یہی مجھے خوشیاں دلوائے گا، یہی میرے لیے کام کرے گا، یہی میری ہر حاجت کو پورے کرے گا، تو وہ بھی تو رب کے زمرے میں آ گیا نا، معبود ہو گیا نا، وہ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ ہمارا عبد ہے، وہ ہمارے لیے کرے گا، ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ تو پھر وہاں اللہ یہ فرماتا ہے، تو ان سے پوچھوں گا کہ یہ تمہیں پکارتے تھے، تم انہیں جانتے ہو؟ اب دیکھو کتنی اعلیٰ بات اللہ نے خود ہی فرما دی، دیکھو ہر بات قرآن میں واضح ہے نا، تو وہ کیا کہیں گے، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بھی خبر تھے، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں کہ تم کون ہو، تو وہاں پہ پھر کیا جواب دو گے؟ پھر اس کا منہ دیکھو گے، وہ تمہارا منہ دیکھے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو پھر تم اس کو کہہ دو گے کہ میرا جرم نہیں ہے، تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے پھر وہ اپنے اس جرم کا مزہ چکھے